بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں۔ اور حضور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی نا۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ جب جہاں جیسے جس طریقے سے آپ کی موت لکھی ہوئی ہے، آپ کی موت وہیں آنی ہے۔ بھلے آپ ہزار قسم کی کوئی محفوظ جگہ پر کیوں نہ بیٹھے ہو، بلکہ جس مقام پر آپ کی موت آنی ہے آپ نے خود وہاں پر چل کے جانا ہے۔ لیکن اگر اس مقام پر آپ کی موت نہیں آنی تو بھلے آپ سمندر کے بیچوں بیچ بے یار و مددگار کیوں نہ تیر رہے ہوں، آس پاس کوئی مدد نہیں ہو، لیکن اگر آپ کی موت وہاں پر نہیں آنی ہے تو آپ کی موت وہاں پر نہیں آئے گی۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور بالکل اسی طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ میں بھی اس کی ڈیٹیلز پڑھ رہا تھا نا، میں حیرت زدہ ہو گیا۔ میں نے اپنے 18 سال کے صحافتی کیریئر کے اندر اس طرح کا واقعہ نہ سنا نہ ہی دیکھا۔ ایک شخص جس کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان ہے، کارگو شپ کے اندر یہ کام کرتا ہے۔ کارگو شپ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جو کنٹینرز کو شپ پہ لاتے ہیں، لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سنگاپور بیسڈ کمپنی ہے اور یہ آسٹریلیا جا رہی تھی، سڈنی کے ساحل کی طرف جا رہی تھی۔ اچانک ہوتا یہ ہے کہ جو شخص جس کا نام مینشن نہیں کیا گیا، لیکن 20 سے 25 سال اس کی عمر بتائی گئی ہے، یہ کسی طریقے سے کارگو شپ سے نیچے گر جاتا ہے، سمندر کے اندر گر جاتا ہے، اور کارگو شپ والوں کو پتہ نہیں چلتا۔ جو وہاں پر دیگر لوگ ہوتے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہوتا، وہ شپ چلا جا رہا ہے، وہ اپنی منزل کی طرف بڑھ جاتا ہے اور جا کے وہ ساحل پر پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ بندہ یہ بیچ سمندر میں گر جاتا ہے اور اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ 24 گھنٹے تک یہ سمندر کی لہروں سے لڑتا ہے، 24 گھنٹے تک۔ اور اس کے بعد اس کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کیا جاتا ہے، جس میں 2 ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں، ایئر کرافٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ 2 بوٹس ہوتی ہیں۔ یہ تمام لوگ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، اور 24 گھنٹے کے بعد اس کو زندہ حالت کے اندر، اور یہ تیر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی شان آپ دیکھیے، اس کی موت وہاں پر نہیں لکھی ہوئی تھی، یہ تیر رہا ہوتا ہے اور اس کو بازیاب کرا لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ سارا واقعہ ڈرامائی انداز میں ہوا کیسے، آج میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ بڑی دلچسپ کہانی ہے، آپ نے آخر تک ضرور سنی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، سنگاپور بیس کمپنی ہے یہ جناب جا رہی تھی، بلک ایئر اس کا نام ہے، یہ جا رہی تھی آسٹریلیا کی طرف، ساحل کی طرف۔ جناب یہ کوئی اچانک بات ہے کہ یہ اس کا پیر گر جاتا، کسی کو نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ سمندر میں گیا۔ جب یہ سڈنی پہنچتا ہے، یہ شپ، اس کو پتہ کیسے چلا کہ ایک بندہ غائب ہے؟ جب یہ شپ جو ہے نا، کارگو شپ سڈنی پہنچتا ہے تو وہاں پر جتنے بھی سٹاف ہے نا، ان کی اٹینڈنس لی جا رہی تھی، چیکنگ کی جا رہی تھی۔ 11:30 بجے کا وقت ہوتا ہے، تھرسڈے کی شام کی بات ہے، رات 11:30 بجے جو پورٹ ہے، جو بندرگاہ ہے، وہاں پر چیکنگ کی جا رہی ہوتی ہے کہ تمام ہمارے ملازمین موجود ہیں، سب کی اٹینڈنس کی جا رہی ہے۔ تو ایک بندہ غائب ہوتا ہے، اس کو کال ملائی جاتی ہے، لیکن جناب فون بھی اس کا بند ہوتا ہے، کچھ نہیں پتہ چلتا کہ کہاں گیا کہاں نہیں گیا۔ پورا شپ چھان مار رہے ہیں لیکن کچھ نہیں پتہ چلا۔ لاسٹ ٹائم اس کو کہاں دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ یہ ڈیک پر گیا تھا۔ ڈیک وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنٹینرز رکھے ہوتے ہیں اور یہ کارگو شپ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کسی کو اس کا پتہ نہیں چلا، سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ بھائی یہ گیا تو گیا کہاں، کہیں سمندر میں تو نہیں گر گیا۔ اچھا، پھر جمعے کو ایک ماہی گیر یہ بات بتاتا ہے کہ میں نے دور کہیں ایک شخص کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے سمندر کی لہروں سے، مطلب وہ ڈوب رہا تھا۔ یہ جمعے کی شام کا، تھرسڈے کی رات کو یہ چیکنگ کی جا رہی ہے 11:30 بجے، لیکن جمعے کو ایک ماہی گیر یہ بتاتا ہے کہ میں نے ساحل سے تقریباً 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر میں نے ایک شخص کو ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ بھائی اسی وقت آپ یہ دیکھیے، ان ممالک میں ایک انسان کی جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ 2 ہیلی کاپٹر، 2 بوٹس اور 1 ایئر کرافٹ انہوں نے باقاعدہ روانہ کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی نہیں کہ بھائی وہ زندہ بچہ ہوگا، وہ صحیح حالت میں ہوگا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، بندے کی جان بچانی۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک جان کی قیمت ان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے۔ آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ، اس طرح کے ممالک کے اندر جناب وہ یہ تمام ریسکیو آپریشن شروع کر دیا جاتا ہے۔ رات کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اجالا ہو جائے، اس کے بعد ریسکیو آپریشن شروع کیا جائے گا۔ تقریباً یہ ساحل سے آپ سمجھ رہے ہیں 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کو ایک شخص نظر آتا ہے جو کہ لائف جیکٹ پہنا ہوا ہوتا ہے، لائف جیکٹ پہنا ہوتا ہے اور وہ مستقل تیر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ سمندر میں پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے، تو یہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ آپ جب سمندر کی لہروں سے لڑ ہوتے ہیں، آپ سمندر کو اپنے آپ کو سمندر کے رہنم کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ زیادہ دور نہیں نکلتے۔ ان کو پتا تھا کہ جناب یہ اتنے ریڈیس کے اندر ہوگا، مار کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر یہ اپنی فل فورس جو ہے نا وہ لگا دیتے ہیں۔ وہاں جاتے ہیں، اس شخص کو پھر باقاعدہ طور پر وہاں سے نکالا جاتا ہے جو اپنے ہوش و حواس کے اندر ہوتا ہے۔
جس کی جو ایگزاسٹ ہو چکا ہوتا ہے، مطلب اس کی طاقت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہوتی ہے، جاگ رہا ہوتا ہے، بات کر رہا ہوتا ہے، بات کرنے کی کنڈیشن ہوتا ہے، اس کو فوری طور پر وہاں سے نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو میں اس کی ڈیٹیلز پڑھ رہا تھا نا، کہ اس کو جب ہسپتال منتقل کیا گیا تو اتھارٹیز نے کہا کہ جناب اس کو اچھا بتایا یہ گیا ہے کہ یہ اپنی عمر کے جسے کہتے ہیں نا کہ 10 سال 20 سال 20 سے 25 سال کے درمیان یہ لیبر، یہ جو شخص ہے، یہ اس کے پاس ایک لائف جیکٹ تھی جس سے اس کی غالباً شاید جان بچی۔ 24 گھنٹے انسان جو ہے نا وہ بنا پانی اور بنا کھانے کے رہ نہیں سکتا۔ آپ سوچئے، میرے اور آپ جیسا انسان، ہم لوگ کمزور لوگ ہیں، ہم نہیں رہ سکتے۔ یہ بنا کھائے بنا پیے، نہ صرف سمندر، جب اندھیرا آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، آپ خوف کا عالم چیک کیجئے، آپ یہ سوچئے کہ انسان کے دل میں کس طرح کے وسوسے آتے ہیں کہ بھائی نیچے سے کوئی شارک آ کے نہ مار کے لے جائے، کوئی سمندری آبی حیات آ کے نہ لے جائے، ٹھیک ہے، آپ ڈوب نہ جائیں، آپ کو صرف اور صرف اندھیرا نظر آ رہا ہو، سمندر کی لہریں ہوں، نہ آپ سو سکتے ہو، نہ کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو، آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ بھائی آپ کو کوئی بچانے کے لیے آئے گا، لیکن آپ کو صرف اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اور اللہ آپ کی جان بچائے، کیونکہ اس شخص کی موت وہاں پر نہیں لکھی، اس شخص کی وہاں پر موت۔ جب اس کو اسپتال منتقل کیا گیا تو پتہ چلا کہ جناب اس کو فیور ہو رہا ہے، اس کا ٹیمپریچر کافی زیادہ ہے، اور اب اس کو میرے خیال سے، لیکن یہ خطرے سے باہر ہے، اس کو ایسی کوئی جان کا کوئی، اللہ کا شکر ہے، خطرہ نہیں ہے۔ لیکن یار میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کی قدرت، ان کہانیوں سے نا ہم لوگوں کو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہمیں آگے زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں، یہ ہمیں جو اسکول کے اندر پڑھایا جاتا ہے نا، ساری زندگی وہ کام نہیں آتا۔ اسکول سے باہر قدم نکالیں گے آپ کو نہیں آگا، آپ کو ٹین تھیٹا یاد ہے، سائن تھیٹا یاد ہے، کاس تھیٹا یاد ہے، کچھ نہیں، آپ کہیں بھی نہیں اپلائی ہوتا۔ آپ کو زندگی میں سروائیو کیسے کرنا ہے، کس طرح سے مشکل حالات میں سروائیو کرنا ہے، یہ جو کہانیاں ہوتی ہیں، یہ جو سچے واقعات ہوتے ہیں، آپ کو یہ سکھاتے ہیں، آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یار دنیا میں اس وقت سب کچھ ختم ہوتا ہے جب آپ کی آخری سانس ختم ہو جاتی ہے، جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے، آپ جس بھی حالت کے اندر، سب کچھ ختم نہیں ہوتا۔ اور یہ ہمارا ایمان کہتا ہے، ہمارا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمیشہ سے آپٹمسٹک رہنا چاہیے، آپ کو پازیٹیو رہنا چاہیے، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نو ڈاؤٹ بڑا حیرت انگیز واقعہ۔ آپ یہ سوچئے، وہ آپ کو یاد ہے نا ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے ٹائٹن کے اندر گئے تھے شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے، تقریباً انہوں نے 5 کروڑ روپے دیے تھے صرف وہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے۔ کوئی سوچ سکتا ہے، گمان کر سکتا ہے کہ ان دونوں کی، بلکہ اس کے اندر جو 5 افراد بیٹھے تھے، ان کی موت اللہ نے سمندر کی گہرائیوں میں اتنے نیچے لکھی ہے، اور اس موت کے لیے وہ پیسے دے کے خود جا رہے ہیں اس مقام پر۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔